أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. معزز سامعین اور سامعات، التجا ہے دربار الہی کی اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بولنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ کسی مہینے کے اندر رونما ہوا ہو تو اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے، اس سیرت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے دل و دماغ میں اس واقعے کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، اور اس کی ایک سعادت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین روزہ اسی مہینے کے اندر فرض فرمایا۔ اس کی تیسری سعادت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کی جو عظیم رات ہے اس کے آخری عشرے میں رکھا ہے۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم عنوان ہے آپ کی غزوات، غزوات النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سیرت اور ایک لمحہ وہ آپ کی غزوات ہے، آپ کی جہادیں ہیں، آپ کی ہجرتیں ہیں، ہر ایک کا الگ ایک مستقل پہلو ہے۔ سن 2 ہجری ہے، 17 رمضان المبارک بروز جمعہ اسلام کا پہلا عظیم شان معرکہ پیش آیا جن کو دنیا اسلام غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے، اور قرآن کریم نے اس غزوے کو، اس کا نام قرآن کریم کے اندر یوم الفرقان، فیصلہ کا دن رکھا ہے، یعنی یہ فیصلہ کن غزوہ تھا اور یہ فیصلہ کا دن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دن ہم تک آیا ہے کتنے مشکلات، کتنی مشقت اور کتنے تکالیف سے گزرتا ہوا ہم تک یہ دن پہنچا ہے، یہ بڑے ہی مشقت اور مشکلات سے دن ہم تک پہنچا ہے۔ 13 سال مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر ان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھا تھا، ان کے اوپر مختلف سے مشکلات، تکالیف، پریشانی ہر طرف سے آتے تھے۔ مکہ کے اندر زندگی کرنا بڑا ہی مشکل ہوا تھا۔ اتنے میں سب سے پہلی ہجرت مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف، جن کا نجاشی بادشاہ تھا، اور وہ دن بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ اب مدینے کی طرف چلتے ہیں، کہ اکثر صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک وہ دن بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص کے ساتھ جو ابوبکر صدیق ہے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور یہ سیرت کا ایک مستقل عظیم پہلو ہے، الگ الگ اس کا عنوانات ہے۔ سن 2 ہجری کا مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے ذرائع سے کہ مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ ہے جو شام گیا ہے، اور شام سے واپسی مدینے کے قریب سے گزرتا ہوا مکہ آئیں گے۔
یہ صرف ایک تجارتی قافلہ نہیں تھا، بلکہ اس تجارتی قافلے کے اندر مکہ والوں کا جنگی مہم اور ہر ایک شخص کا اس تجارتی قافلے کے اندر حصہ ضرور تھا، لیکن ان کا عزم یہ تھا کہ ہم شام سے آتے ہوئے مدینے کے اوپر یلغار کر کے ہم پھر مکہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتے ہیں تو کون ہے ایسے قافلے کو اپنے شہر کے قریب سے گزرنے دیتے ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہو کہ مدینے کو یلغار کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا خیال ہے کہ اگر ہم اس قافلے کو مزاحمت کریں اور اللہ کی توفیق سے ایک قافلے کو اگر ہم لے لیں، ان کی جو مال ہے ہم لے لیں اللہ کے حکم سے، تو دشمن کا اقتصادی قوت یہ خواب میں مل جائے گا اور اللہ ہمیں مال بھی دے دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جمع ہو جائے۔ تو تقریباً 313 جانسار صحابہ کرام اس مشن کے لیے تیار ہوا کہ ہم اس قافلے کو روکنے کے لیے جائیں گے۔ ذہن میں یہ تھا کہ لڑنا تو نہیں ہے، جنگی سامان ان کے پاس نہیں تھے، صرف قافلے کو لوٹنے کے لیے جائیں گے، صرف قافلے کو روکیں گے اور ہم مال لینے کے لیے جائیں گے۔ تو تجارتی قافلہ جو ہے شام سے مدینے کے قریب سے گزرتا ہوا آ رہے تھے۔ وہاں اس تجارتی قافلے کا جو امیر تھا ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا۔ ابو سفیان جو ہے اس وقت ایمان نہیں لایا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد گرامی بھی ہے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی روشنی سے ان کو بھی مالامال فرمایا۔ تو یہ قافلہ جو ہے ان کی قیادت میں آ رہے تھے۔ تو راستے میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ کے خلاف پروگرام بن چکا ہے۔ قافلے کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب نکلے ہیں اور اس قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب ان کو یہ پتہ چل جاتے ہیں تو انہوں نے ایک شخص تیار کرتے ہیں، زمزم بن عامر الغفاری۔ اس شخص کو تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلدی جاؤ مکہ کے اندر اعلان کرو کہ آپ کا تجارتی قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کے ہاتھ میں لگنے والا ہے۔ تو یہ زمزم بن عامر الغفاری یہ اپنا سواری لیتے ہیں، منزلوں پہ منزل کرتا ہوا آتے ہیں، جلدی سے آتے ہیں، مکہ سے داخل ہونے سے پہلے اپنے کپڑوں کو پاڑ دیتے ہیں اور جو اس کے پاس سواری تھے اس سواری کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ اشارہ ہوتے ہیں کہ کوئی ہنگامی حالت ہے، اور جب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پھر اعلان کرتے ہیں اللطیمہ 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 اموالکم مع ابی سفیان قد عرض لها محمد مع اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ مکہ والوں پہنچو اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے جو قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ کی طرف آ رہے، اور اس قافلے کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اصحاب اس کو روکنے کے لیے اس کے پیچھا کیا ہے یا اس قافلے کا پیچھا کیا ہے، اور کہتے ہیں اللطیمہ اللطیمہ، ہاں فریاد ہے، کوئی ہے سننے والا، کوئی ہے میرے باتوں کو سننے والا، چیخ مار رہے آواز سے۔ اتنے میں سارے مکہ والے جمع ہو جاتے ہیں، سارے مکہ جمع ہو جاتے ہیں، اور مکہ کے اندر ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر تیار ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل غضبناک ہو کر کہتے ہیں واللہ لا نرجع حتى نرد البدرا فنشرب فيه الخمور وتغني لنا القیان۔ کہتے ہیں قسم ہے کہ ہم اس وقت تک بدر سے واپس نہیں لوٹیں گے جب تک ہم بدر میں پہنچے اور شرابیں پئیں گے اور ہم لڑکیوں کو نچائیں گے، وہاں عیاشی کریں گے۔ غضب میں آ کر کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے قافلے کو مسلمانوں کے ہاتھ میں لگ جائے۔ تو تیاری کرتے ہیں، 1000 کی لشکر لے کر ابو جہل کی قیادت میں روانہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انتقام کے لیے چلتے ہیں۔ اس میں تقریباً 100 اونٹ ہیں، 100 گھوڑے ہیں اور 600 زیرے ہیں۔
اس ساز و سامان کے اندر تمام سامان سے لیس ہو کر انتقام کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور اتنا غرور تکبر ہے کہ اپنے ساتھ ناچنے والے گانے بجانے والے لڑکیوں کو بھی جمع کیا ہے کہ تم نے ساتھ میں جانے ہیں اور جب جنگ شروع ہو جائے تو ہم نے گانے بجانے ہیں تاکہ ہمیں جوش آ جائے اور ہم لڑیں۔ اور یہ بات مشہور ہے کہ جب مرد کے سامنے جب خواتین کوئی حرکت کرتی ہے تو پھر اس کو جوش میں آتے ہیں، بہادری اس کے اندر آ جاتے ہیں، لڑنے کا جذبہ آتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہی کام تھا کہ تم نے نچنے ہے اور گانا بجانی ہے تاکہ ہمارے اندر وہ جذبات آ جائے اور ہم لڑیں گے انتقام کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام ہیں، مدینے سے نکلتے ہیں اور اس قافلے کو روکنے کے لیے۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ قافلے کو لوٹیں گے، لڑائی کرنے کا کوئی ایسا ذہن نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اصحاب کا۔ تو راستے میں ان کو خبر پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو قافلہ ہے یہ جان بچا کر چلا گیا، اب آپ کا جو آمنا سامنا ہے 1000 کی لشکر سے ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات جو تدبیر چالے تھے وہ تو بدل گیا۔ کہنے لگے میرے صحابہ قافلہ تو جان بچا کر چلا گیا، قافلہ جس کے لیے ہم آئے تھے چلا گیا، اب تو ہمارا آمنے سامنا ہے 1000 کی لشکر ہے اور وہ ابو جہل کی قیادت میں راستے میں آ رہے ہیں، ہمیں ان سے آمنے سامنا کرنا ہے۔ تو آپ سے مشورہ چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کہتے ہیں ٹھہر جائے آپ، تودے کے لیے تشریف رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اشیروا علی ایھا الناس، اے میرے صحابہ آپ مجھے مشورہ دے دو کہ ہم کیا کریں، قافلہ تو چلا گیا۔ 313 صحابہ کرام تھے اور تقریباً 60 سے 70 یہ مہاجر تھے، باقی سارے انصار مدینے میں سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مشورہ لینا ضروری تھا، کیونکہ ان سے وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی دفاع کریں گے ہر وقت انصار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بعض صحابہ کرام کا رائے یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو قافلے کے غرض سے آئے تھے، قافلہ تو جان بچا کر چلا گیا تو ہمیں واپس ہو جانے چاہیے، ہمیں لڑنے نہیں چاہیے دوبارہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہنے لگے اشیروا علی ایھا الناس، اے میرے صحابہ مجھ پر مشورہ دو، مشورہ تو کیا کریں ہمیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، جو آپ کہیں گے ہم چل پڑیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں۔ اتنے میں عمر فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ادب کے انداز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں۔ اور اتنے میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ امض لما امرک اللہ فنحن معک، اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، آپ چلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، جو بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا اے موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے، جا تم ان سے لڑو، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ آپ حکم دے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ آپ ہمیں یہ حکم دے اس سمندر کے اندر کہ ہم گھسنے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار اصرار کر رہے تھے کہ مشورہ دو، لیکن یہ سارے مہاجر تھے، آپ کا مقصد کیا تھا کہ کوئی انصاری کھڑا ہو جائے اور ہم مشورہ دیں۔ تو جب بار بار اصرار کرتے ہیں تو انصار مدینے کا لیڈر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لگتے ہیں کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، لگتے ہیں کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں جی آپ بولے، آپ مشورہ دیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے جذبات کے انداز سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ذریعے سے ہم تک حق پہنچا ہے، آپ کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، آپ کے ذریعے سے ہم نے دین اسلام کو پہچانا ہے اور حق تسلیم کیا ہے، اور آپ جو کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم مدینے کے اندر بیٹھ کر آپ کی دفاع کریں گے، چونکہ بدر جو ہے مدینے سے 180 کلومیٹر دور ہے، ہم یہاں دفاع نہیں کریں گے، لیکن نہیں، ہم آپ کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، جان مال تن بدن سب آپ کے لیے قربان ہے، آپ حکم دیجیے۔ پھر آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلح حبال من شئت واقطع صبال من شئت، اے اللہ کے رسول جس سے آپ کاٹیں گے ہم اس سے کاٹیں گے، جس سے آپ صلح کریں گے ہم اسے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جنگ تو دور کی بات ہے یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں حکم دے اپنے گھوڑوں کے سمیت اس سمندر کے اندر چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہے، ہم میں سے کوئی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہے، ہم آگے چلیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں مسکراہٹ آئے، خوش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرو و ابشرو، اے میرے صحابہ اب چلو اور خوشخبری پاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دو چیزوں میں سے، دو گروہوں میں سے ایک گروہ آپ کی قدموں میں قربان کر دوں گا، یا آپ کو یہ قافلے دے دوں گا، یا آپ کو لشکر جرار آپ کی قدموں میں رکھ دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا احدی الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو اللہ نے مجھے لشکر جرار جیسے عظیم صحابہ کرام میرے قدموں میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین میدان بدر میں پہنچتے ہیں صحابہ کرام، مشورہ کرنے کے بعد ایک کنارے پہ ابو جہل کا قافلہ ہے اور ایک کنارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار 313 صحابہ کرام ہیں، اور جس کنارے پر ابو جہل پہلے پہنچ گیا تھا بدر کے میدان پر، اور پانی کے کچھ کنویں تھے مختلف مقامات پر، وہاں کر قبضہ لگاتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور جس جگہ پر وہ لوگ کھڑے تھے مشرکین وہاں مٹیالی زمین تھے، اور جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے اصحاب یہ ریتیلی زمین تھی، سخت میدان تھے اور ریتیلی زمین تھے، بلکہ پاؤں پھسلتے جاتے تھے اس میں۔ تو اس میدان میں صحابہ کرام نے اللہ سے دعا کیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اللہ سے دعا کیا تھا، اللہ سے ان کی رحمت مانگا تھا، اللہ رب العالمین نے بارش برسایا ان کے اوپر۔ جب بارش برسایا، بدر کا جو میدان تھا، جو مشرکین کا جو میدان تھا، جو جگہ تھا، وہ مٹیالی زمین تھی، جب بارش برسا وہ کچڑ بن گیا اور پھسلنے لگے، چپکنے لگے، اور جب مسلمانوں کا جو جگہ تھا یہ ریتیلی زمین تھی، جب بارش ہو گیا سخت ہو گیا اور انہوں نے کچھ ہاؤس بنایا، پانی کو جمع کر دیا، اپنا گزارا بسر ہو گیا۔ اب ان کا جگہ مضبوط ہو گیا، مشرکین کا جگہ پاؤں پھسلنے لگے، چپکنے لگے اس مٹی کے اندر، وہ لوگ تو پھنس گئے اس میدان کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مشرکین آمنے سامنے ہے میدان بدر کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، اے میرے صحابہ جب تم اس پہاڑ کی قریب جانب میں تھے اور مشرکین دور سمیٹ میں تھے، اور والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ ہے تمہارے نیچے سے ساحل سمندر سے کھسکتا ہوا چلا گیا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ، اور اگر پہلے سے تم لوگ جنگ کا وعدہ کر کے مشورہ کر کے آتے تو یہ جنگ نہ ہوتا، تم لوگ اختلاف کرتے تھے، اس لیے اللہ کا منشا یہ تھا کہ آپس میں تمہارا جنگ ہو جائے، اور اللہ کا یہ منشا تھا کہ کاذب اور صادق سے الگ ہو جائے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اللہ کا یہ حکم تھا کہ یہ کام بس ہو جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے مشرکین کی ذلت کا شکار ہو جائے۔ تو مشرکین کا قافلہ اس طرف اور جو قافلہ تھے تجارت قافلہ یہ گزرتا ہوا چلا گیا، اور اس میدان کے اندر شیطان بھی آ گیا ابو جہل کے لشکر میں، سراقہ بن مالک البدلجی کی شکل میں آئے۔ ابو جہل کہنے لگے اب ہمت مت ہارنا، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور پیچھے سے میرا لشکر 1000 کا لشکر آ رہے، بے فکر مت ہونا، آپ جم کے لڑنا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ کہنے لگے، اس طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ تیاری کریں، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ مشرکین کی تعداد کتنے ہے۔ تو اتنے میں 2 غلام مشرکین کا پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے صحابہ ان کو پکڑتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس لاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا تعداد کتنے ہے؟ کہتے بہت زیادہ ہے۔
کتنا ہے؟ کہتے بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ ہے، بتاتے نہیں ہیں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کھانے کا کیا ترتیب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دن میں 8 سے 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کی حکمت دیکھے، آپ نے فرمایا القوم ما بین 900 الی 1000، تو معلوم ہوا کہ یہ 900 سے لے کر 1000 کے درمیان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ کا ہے، اپنی حکمت کے طور پر آپ نے جواب دیا اور بالکل صحیح اندازہ لگایا۔ تو 1000 کے لشکر تھے، تو ہو سکتے اس وقت ایک اونٹ 100 آدمی کھا سکتا تھا، وہ 100 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو الغرض دشمن آمنے سامنے ہوئے، مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تعداد کو معلوم کرنے کے بعد قرآن کریم کہتے ہیں کہ شروع میں مسلمانوں کی آنکھوں میں مشرکین کی تعداد کو کم کر کے دکھایا تاکہ یہ لوگ تیاری کرے اور ان کے اندر جذبات زیادہ ہو جائے، اور مسلمانوں کی تعداد کو مشرکین کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا اللہ رب العالمین، تاکہ دونوں آپس میں تیاری ہو جائے اور جذبات کے ساتھ اور ایمان کی قوت میں صحابہ کے اندر جو جوش ہے وہ ظاہر ہو جائے ان کے سامنے۔ بعض سیرت کے اندر یہ ذکر ہے کہ شیطان آئے ابو جہل کے ہاتھ کو پکڑے ایسے اور لشکر کے سامنے سے چلتا ہوا جا رہے اور کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ، ٹینشن نہیں لانے، میرا لشکر پیچھے سے آ رہے اور آپ نے لڑنے ہیں۔ اتنے میں جب آسمان سے دیکھتے ہیں کہ فرشتہ نزول فرما رہے، ایسے ہاتھ کو گھسٹتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور بھاگتا ہوا چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے؟ وہ کہتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ فرشتوں کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اور ہاتھ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم کہاں جا رہے؟ وہ کہتے ہیں میں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تمہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، اب تم جانے تمہارا جنگ جانے۔ یہ شیطان بھاگ جاتے ہیں اور پھر حالت یہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس منظر کو بیان فرماتے ہیں، صفے تیار ہو جاتے ہیں، مشرکین کے سامنے سے جو بڑا ہے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں۔ یہ عرب کا یہ دستور ہوتا تھا، جنگ سے پہلے 1-2-3 میدان میں باہر نکلتے ہیں، پہلے لڑائی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ان میں سے کون سے بہادر ایک دوسرے کو گراتے ہیں اور بعد میں گمسان ہو جاتے ہیں۔ تو عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ یہ باہر نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل من مبارز، ہے کوئی بہادر میدان میں نکلنے والا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ مسلمانوں کی طرف سے حضرت معاذ، معوذ اور عبد الرحمن بن عوف، بعض تاریخی کتاب میں بعض اور نام ملیا ہے، یہ 3 میدان میں نکلتے ہیں ان کے سامنے، اور جب پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، نام بتاؤ، کہتے ہیں کہ میں معاذ، معوذ اور عبد الرحمن بن عوف۔ کہتے ہیں ہمیں تم سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں اپنے قوم سے، قریش سے ہونا چاہیے اور ہم پلہ ہونا چاہیے، تم تو بچے ہیں، نوجوان ہیں، تم سے ہمارا لڑنا نہیں ہے۔ تو یہ واپس ہو گیا، یعنی ان کا ایک غرور، ایک تکبر تھا کہ جو غرور تکبر لے کر آئے تھے اس کو اب میدان میں واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ بن حارث، علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہو جائے میدان میں، قم یا حمزہ، اے چچا جان آپ میدان میں نکل جائے، قم یا عبیدہ بن حارث، عبیدہ بن حارث میدان میں نکل جائے۔ یہ 3 شجاع اور بہادر صحابی تھے، میدان میں نکلتے ہیں، اور جب سامنے سے مشرکین پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، کہتے ہیں علی، کہتے ہیں کون ہے، حمزہ اور عبیدہ بن حارث، وہ کہتے ہیں الان اکفاء اعزاء، آج 2 معزز خاندان کے اشخاص برابر ہو گیا ہے، یعنی تکبر غرور اتنے تھے، آپ مقابلے صحیح ہوگا، پہلوان پہلوان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اب شروع ہو جاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقابل کو ایک وار کے اندر گرا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے مقابل کو ایک وار کے اندر گرا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، لیکن حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ خود زخمی ہو جاتے ہیں اور سامنے کو بھی زخمی کرتے ہیں، لیکن پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ آتے ہیں، دشمن کو مار دیتے ہیں، حضرت عبیدہ کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں، زخمی کی حالت میں تھے، ان کا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ الست شہیدن، کیا میں شہید ہوں؟
حضرت عبیدہ کہتے ہیں رسول اللہ کیا میں شہید ہوں اس حالت میں؟ آپ نے فرمایا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شہید ہیں۔ پھر بعض روایت میں ملتے ہیں کہ راستے میں پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، میدان بدر میں شہید نہیں ہوتے۔ تو اس لڑائی کے بعد پھر ایک گھمسان شروع ہو جاتے ہیں لڑائی لشکر کا آپس میں۔ تو اس میدان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار مدینہ کا لیڈر تھے، یہ اللہ کے رسول کے لیے ایک چبوترا بنایا تھا، عربی میں کہتے ہیں عریش یا عریش، ایک چبوترا تھا سایہ کے لیے جو دھوپ سے بچنے کے لیے بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ اس چبوترے کے اندر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، آپ باہر مت آئے اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ لشکر کو معائنہ کریں، ہم لڑیں گے جب تک ہمارے اندر خون ہے آپ کو آنچ دینا نہیں دیں گے ہم، اور اگر ہم میں سے ہم سب شہید ہو گیا تو آپ مدینے کے اندر چلے جائے، وہاں پہ اور بھی صحابہ کرام ہیں جو آپ کی دفاع میں ضرور ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے کے اندر تشریف رکھتے ہیں اور دشمن کا معائنہ کرتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ سے گر گرا کر رو کر دعا کرتے ہیں، عاجزی و تضرع کے ساتھ کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ رب العالمین اگر اس لشکر جرار کو، یہ صحابہ کرام جس کو میں نے چن کر لے کر آیا ہے، اگر اس کو آج ختم ہو جائے، آج کے وقت زمین کے اندر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، یا اللہ ان کی مدد فرمانا۔ آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور رو رو کر دعا کر رہے۔ حضرت صدیق سامنے کھڑا ہے اور آپ کا جو چادر ہے کندھوں سے نیچے گرتے ہیں، پھر آپ اٹھاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر نیچے گرتے ہیں، پھر دوبارہ حضرت ابوبکر سے چادر کو کندھوں کو رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ برداشت نہیں ہوتے صدیق سے، سامنے آتے کہتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فتح ہمارے لیے فتح ہے، آپ ہاتھوں کو نیچے کیجیے گا، انشاءاللہ فتح ہمارے نصیب میں ہے، آپ ہاتھوں کو نیچے کیجیے گا، کیونکہ یہ ہاتھ ہے جب اللہ کے سامنے اٹھ جائے اللہ اس ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عاجزی تضرع کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ 313 صحابہ کرام ہیں، 17 مشرکین کو قتل کرتے ہیں اور 70 قیدی بن جاتے ہیں اور کچھ فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر مال غنیمت صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے میں فرمایا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان، اور جو ہم نے فیصلہ والے دن ہم نے جو اپنے بندے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر ہم نے نازل فرمایا، آسمانوں سے 1000 فرشتے نازل فرمایا، اور بدر والوں کے پاس ساز و سامان کے لیے جنگ کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، یہ صرف قافلے کے غرض سے آئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے نتیجے میں ان کے لیے کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر والوں سے کہہ دیجیے ان اللہ قد اطلع على اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اے بدر والو آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ بدر والوں کی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس بدر کے اندر ان کو عظیم الشان فتح نصیب کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا آج کے بعد جو تم بھی عمل کرو تمہیں میں نے معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے تمہیں۔ اور یہ واقعہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا بروز جمعۃ المبارک، اور یہ میں آپ کے سامنے مختصر اور اختصار کے سامنے اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو صحابہ بدر کے میدان میں شریک ہوئے تھے اس جنگ میں، آپ اس کو صحابہ کرام کے درمیان کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمام صحابہ میں سے ان کو امتیازی حیثیت سے رکھتا ہوں، امتیازی حیثیت سے ان کو دیکھتا ہوں، یعنی بدر والوں کی فضیلت باقی صحابہ پر بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم، جو بھی عمل کرو فقط غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسمانوں سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل فرمایا، اور بعض حدیث میں آتے ہیں کہ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ جس طرح آپ جو صحابہ بدر کے میدان میں شریک ہوئے تھے ان کو صحابہ کے درمیان میں سے امتیازی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم آسمانوں والے جو فرشتے بدر کے میدان میں شریک ہوئے تھے ان کو امتیازی حیثیت سے دیکھتے ہیں، یعنی ان کی فضیلت، ان کی مقام
بہت اعلیٰ ہے۔ تو جنگ کے میدان میں عبد الرحمن بن عوف میدان کے اندر ہے، اور ان کے ساتھ جنگ کے موقع پر جو ہے تجربہ والا اور باکردار بصلاحیت آدمی ہونے چاہیے، لیکن اتنے موقع پر عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں کھڑا تھا، ابو جہل کا یہ غرور تکبر تھا، کہتے ہیں کہ دائیں دیکھتا ہوں کہ معاذ نوجوان لڑکے تھے، وہ کہتے ہیں کہ چچا ابو جہل کون ہے، یہ کہاں پر ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں اس نے اللہ کے رسول کو بہت ستایا ہے، مجھے دکھانا اس کو۔ وہ کہتے ہیں اتنے میں جب یہ پوچھا، بائیں طرف سے معاوض دوسرے نوجوان نے کہا چچا جان یہ ابو جہل کون ہے، مجھے دکھانا، یہ اللہ کے رسول کو بہت ستایا ہے۔ کہتے ہیں جیسے میں نے اشارہ کیا کہ وہاں سامنے ہے، کہتے ہیں شاہین کی طرح اڑتا ہوا جاتے ہیں، اور مٹی جیسے اڑتے ہیں دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ نیچے گر جاتے ہیں، ابو جہل کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ اور جنگ کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ ایک دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں مارا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ دونوں تلوار دکھائیں۔ جب دونوں تلواریں دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ دونوں نے مارا ہے اس کو، پھر دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کون ہے اس ابو جہل کا سر قلم کر کے میرے پاس لائے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور ابو جہل کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے آخری لمحات باقی ہے، سانس لے رہے، کہتے ہیں میں اس کے سینے کے اوپر کھڑا ہوا تلوار لے کے، میں نے کہا یا عدو اللہ، یا اللہ کے دشمن، اب دیکھیں تمہارا غرور تکبر خاک میں مل گیا۔ کہتے ہیں لقد ارتقیت مرتقا صعبا، تم نے بہت اونچے جگہ میں چڑھ گیا ہے، ابھی تک اس کا غرور تکبر ہے۔ کہتے تم جہاں چڑھا ہے نا یہ بہت اونچا جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں دیکھنا یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ نے کہاں سے کہاں تک لے کر آیا اور تمہیں خاک میں ملایا، اور میں تمہارے سر کو قلم کرنے کے لیے آیا۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے تلوار سے مت کاٹنا، یہ میرے تلوار ہے، میری تلوار سے کاٹنا، اور ایک وصیت ہے میرے سر کو اوپر سے نہیں کاٹنا بلکہ سینے قریب سے کاٹنا، کیونکہ جب محمد کے سامنے میرے سر جائے تو وہ پتہ چلے کہ کسی لیڈر سردار کا سر ہے، ابھی تک اس کا تکبر غرور باقی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نا جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہنا کہ جتنا غرور تکبر نفرت آپ سے پہلے تھا آپ اس سے اور زیادہ ہو گیا۔ کہتے جب یہ بات کہا میں نے اس کے سر پہ مارا، سر قلم کر کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا جو واصل جہنم ہوا۔ تو یہ غزوہ بدر کا مختصر اور خلاصہ خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ بڑا ہی مشکلات، بڑا ہی مشقت اور بڑا ہی تکالیف سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت سے پہلے کا دور ہے، اور اسی طرح 23 سال کی زندگی میں آپ کا نبوت شروع ہوا ہے۔ یہ سارے مراحل، اس میں آپ کی ہجرتیں بھی ہیں، اس میں آپ کی جہاد بھی ہے، آپ 27 غزوات کے اندر آپ شریک بھی ہوئے ہیں، اور اسی طرح آپ کی 11 بعض روایت میں آتے ہیں کہ آپ کی 13 بیویاں تھے، ان کا حقوق، یہ سارے مشکل سارے مصائب، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہے، اور یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے۔ اور ہمیں اس سیرت کو زندہ کرنے کے لیے ہم اپنے دل و دماغ میں، اور ہم مختصر سے کوئی واقعات، کوئی سیرت کی کتاب ہم خود مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کے اندر اپنے معاشرے میں اس کو رونما لائے، تاکہ سنت بھی زندہ باقی رہے، اور اصحاب کرام کی جو واقعات ہیں ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت بھی باقی رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔